ونس اگین خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ سب کو یہاں پر پھر ویلکم کلوی چیپل نوربی میں. تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم پھر اس کی بارگاہ میں اس کی بادشاہی کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہیں. تو جیسا کہ ہم اپنی روٹین کے مطابق اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیزس کرائسٹ ان کرونولوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ. کتنوں کے پاس موبائل فون ہے؟ میرا سب کے پاس ہے. ابھی ہاف این آور یا ایک گھنٹے کے دوران کوئی آپ کا امپورٹنٹ فون یا میسج تو نہیں آنے والا. کس کا آنے والا ہو سکتا ہے؟ جیزس از ہیئر، جیزس از آلریڈی ٹاکنگ ٹو یو تھرو دس ورڈ. سو کیا میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے فون کو سوئچ آف کر دیں اف اٹس ناٹ ارجنٹ کوئی آپ کا میسج کوئی کال ہے، بیکاز یو آر آلریڈی ان دا ہاؤس آف گاڈ. اور جن کا آنے والا ہے وہ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ سائلنٹ پہ رکھ سکتے ہیں. تو ہوپ فلی جب آپ خدا کے حضور جمع ہیں تو میرا خیال ہے کہ گاڈ ول ٹیک کیئر آف آل یور بزنس آؤٹ سائڈ دیئر. آمین آمین. کچھ ہوتے ہیں نا آج کل سنڈے بھی لوگ بزنس کرتے ہیں. اینی وے کلام مقدس میں سے تو آج ہم پھر ایک دفعہ دیکھیں گے چیپٹر 16 میں سے اس کے آلموسٹ اینڈ پہ ہیں. یہ یسوع مسیح کی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک ہائی پوائنٹ ہے. اور یہاں پہ میں اگر اس کو ٹائٹل دوں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اے پری ویو آف سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ. ان کے دوسری آمد کے بارے میں، آمد ثانی کے بارے میں ایک جھلکیاں کہہ سکتے ہیں اور ایک گلمپس کہہ سکتے ہیں. لیکن ایون اس چھوٹی سی بات میں بھی سو مینی ڈیپ تھنگ ہم لرن کریں گے کہ ہو از ریئلی جیزس کرائسٹ. کہ خداوند یسوع مسیح بتائیں گے یہاں پہ جو باتیں انہوں نے پہلے کبھی بھی اوپنلی ظاہر نہیں کی. ناؤ ہی اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ. ایک بہت ہی مونیمنٹل چیپٹر آف ٹروز اینڈ ریالٹی آف ہز منسٹری. جیسے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے ہم غور کریں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چیپٹر 16 میں خداوند نے ایک اور چیز ان پر ظاہر کی کہ انہوں نے جب پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور تم کیا کہتے ہو، تو اس وقت ایک بڑی گہری بات انہوں نے اوپنلی ظاہر کی. آئی ایم دا ون، میں وہ ہوں جس کا انتظار تھا. ہولی ون، مسایہ میں ہوں. اپنی مسایہ شپ کے بارے میں انہوں نے بتایا. ہی از دا مسایہ اس نے ظاہر کیا. پھر یہی نہیں، پھر کہا آئی ایم دا سن آف گاڈ. اور کون سے خدا کا بیٹا ہوں؟ زندہ خدا کا بیٹا ہوں. سن آف لیونگ گاڈ. کہ خدا کا بیٹا ہونا مین کو ایکول ود ہم. اس نے اپنی الوہیت، اپنی ڈیٹی ظاہر کی کہ میں کون ہوں اصل میں، اپنی مسایہ شپ اور اپنی ڈیٹی اس میں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات ظاہر کی کہ آئی ول بلڈ مائی چرچ. میں اپنی کلیسیا کام کروں. یہ بھی ایک نیا انہوں نے بات ان کو بتائی جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی چھپی ہوئی تھی. چھپی اس طرح کہہ سکتے ہیں بھید تھی، جو بہت سے بھید ان پروفٹ کو بھی نہیں پتا تھا کہ دیر از گوئنگ ٹو بی اندر گروپ آؤٹ سائڈ آف اسرائیل کے گروپ سے علیحدہ ہوگا، جس میں اسرائیل بھی ہوگا اور غیر قومیں بھی ہوں گی. یہودی بھی ہوں گے، سامری بھی ہوں گے، جنٹائلز بھی ہوں گے اور یہودی بھی ہوں گے، اس میں قومیں ہوں گی. پھر یعنی کہ وہ اپنے جو ان کا اسکیجول کہہ سکتے ہیں اس کے مطابق جا رہے تھے. اور ایک اور بات انہوں نے کہی، جو چرچ میں بلڈ کروں گا، کلیسیا بلڈ کروں گا، اس پر عالم روا کے دروازے غالب نہ آئیں گے. دا گیٹ آف ہیل ول ناٹ پریویلڈ آن دیٹ چرچ. جو اس کلیسیا کا حصہ بن جائے گا، ڈیتھ ول ناٹ کانکر دیٹ پرسن. موت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی. یہ ریالٹی انہوں نے ظاہر کی. یہ اصل میں کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ واز دا پاور آف کنگڈم. اس کنگڈم کی طاقت اور قدرت کیا ہوگی کہ موت اس پر غالب نہیں آ سکے گی. اور اس کے بعد کہتے ہیں انہوں نے بعد میں پھر اپنی ڈیتھ اور اس کے ساتھ ریزریکشن کا بھی بتایا کہ مرنا بھی ہے اور پھر
جی اٹھوں گا میں، بڑے کلیئر واضح طور پر. He will die and rise again. سب کچھ انہوں نے اس چیپٹر میں ریویل کیا. فائنلی انہوں نے کیا کہا کہ وہ مریں گے، جی اٹھیں گے، جائیں گے، دین ہی ول کم بیک. یہ تھی کہ ہی ول آلسو کم بیک، جس کو ہم ورس 27 میں پڑھتے ہیں. لیٹس سی 27 میں کیا لکھا ہے. میتھیو 16:27. خداوند کہتے ہیں جس اس ساری باتوں کے بعد جو انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتائی، کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا. ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا. ویری کلیئر ریولیشن. سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ. ہی ول ریٹرن. کس طرح آئے گا؟ ہی ول ریٹرن ان بلیزنگ گلوری. ایک بڑے جلال کے ساتھ، ایک بڑی اس کے بارے میں یہاں بارے نہیں لکھا، اس کے بارے میں ہم ایون اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پڑھ سکتے ہیں، جس کو یسایہ نے بیان کیا. زبور نویس بار بار اس کو بیان کرتا ہے. ڈیوڈ نے ایون اس کے بارے میں بات کی. He will come in full glory. King of King کی شکل میں آئے گا. اور جب یہ باتیں شاگرد سن رہے ہیں، yes, this is the Messiah, this is the one we were waiting for. اور یہ ہے خدا کا بیٹا، بلکہ زندہ خدا کا بیٹا. اور he is going to build his church. اور موت اس پہ غالب نہیں آئے گی. اور اب جب یہ سن رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ سنتے ہوں گے تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا. کہتے ہیں گائز از گوئنگ ٹو ہیپن. بس ہونے والا، بادشاہی آنے والی ہے. ہی از گوئنگ ٹو رول آن. یعنی کہ یہ اس باتیں سن کے تو ان کو دیٹس واٹ وی ویئر ویٹنگ فار. آپ کو یاد ہوگا کہ خدا کیا بادشاہی ابھی ہوگی شروع. لارڈ ول یو گیو دس کنگڈم ٹو اسرائیل رائٹ ناؤ. یعنی کہ یہ مومنٹل تھا ان کا، ذہن یہ تھا. لیکن جو ہی نیکسٹ مومنٹ خداوند کہتے ہیں بائی دا وے وی آر گوئنگ ٹو جیروشلم اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی. سارا پریشر جل ڈاؤن ہو جاتا. یہ ان کے لیے مشکل تھا کہ یار ہم تو کچھ اور سوچ کے ساتھ ہوئے ہیں، لیکن یہ کیا کہ ایک دم اٹس ناٹ اونلی گوئنگ ٹو جیروشلم کیپچرڈ پرسیکیوٹڈ اینڈ بی کلڈ. اور ناٹ اونلی می، بلکہ جو اس کو فالو کریں گے دے ہیو ٹو کیری دا کراس. تم نے بھی سلیب اٹھانی ہے. تو سلیب نظر آتی ہے تو کہتے ہیں موت ہی موت ہے اگے. اور اس مومنٹ میں پہلے بلڈ پریشر یہ تھا، پھر ڈاؤن. تو اب ان کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دے کین سی اونلی پین ناٹ گین. دے کین اونلی سی لاٹ آف پرسیکیوشن بٹ ناٹ گلوری. کراس ناٹ کراؤن. یہ نظر آ رہا ہے یار یہ کیا چکر ہے. پھر جب ان کے دل بیٹھنے شروع ہوتے ہیں تو خداوند تو جانتے ہیں دلوں کو. ایک دم پھر کہتے ہیں بٹ the Son of Man will come back in the glory of his Father. یعنی کہ تمہارے دل اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کچھ سین کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا، بروٹل مرڈرنگ اور ٹارچر اینڈ کراس اور بلڈ، لیکن فوراً خداوند کہتے ہیں but the Son of Man will come back in the glory of his Father. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بات the Son of Man خداوند جب کرتے ہیں تو یہودی اس بات کو پوری طرح سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ اس کا ریلیٹڈ ہے ڈینیل چیپٹر 7 ورس 9. اگر دیکھیں لکھا ہے میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم الیام بیٹھ گیا. اس کا لباس برف سا سفید تھا، اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے، اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند تھا، اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے، اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا، ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے. عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھی. یہ ایک ججمنٹ کا سین ہے، عدالت کا سین ہے. اور تخت کے حضور سے آگ، فائری تھرون، اس کو کہہ سکتے ہیں فائری تھرون کہہ سکتے ہیں، آگ کا تخت لگا ہوا تھا
اور کتابیں کھلی تھی. آپ کو یہاں صاف ہو گیا جیسے عدالت کا ایک کٹہرے کا سین ہوتا ہے, کتاباں کھلی ہیں اور وہ جج بیٹھا ہوگا. اور بس آگے بس اگر 13 میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند دا سن آف مین. اب دیکھیں اس کے ساتھ کتنا ریلیٹڈ ہے. آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الیان تک پہنچا. وہ اسے اس کے حضور لائے. اب دیکھیں اس کی قدرت, شان اور اس کی الوہیت اور سلطنت, حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اور اس کی خدمت گزاری کریں. اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لازوال ہوگی. یہ کس کے بارے میں؟ That is the son of man. یہ ہے ابن آدم. جب وہ خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں تو وہ سوال نہیں کرتے وہ کیڑا ابن آدم تو گل کر رہے ہیں. They knew everything. The Jewish knew everything. وہ جانتے تھے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. عدالت لگی ہے اور اس کے آپ دیکھیں یہی بات کو اگر آپ ریولیشن میں جا کے پڑھیں, یہ سایہ اس کو بیان کرتا ہے کہ یہ کس کی تصویر کشی کی گئی ہے, یہ کس کو بیان کیا گیا ہے جلال کے ساتھ, گلوری آف ہز فادر. جب وہ بات کرتا ہے وہ اپنے باپ کے جلال میں آئے گا تو اٹس مین دا ایٹریبیوٹ, کریکٹر اینڈ نیچر آف ہز فادر. جو اس کا ایٹریبیوٹ ہے, خصوصیت ہے, خوبیاں ہیں خدا کی الوہیت میں ہوتی ہیں, وہ اس کے ساتھ آئے گا. اٹ مین از کیرنگ آؤٹ دوز آل تھنگ جو خدا میں ہیں وہی اس میں ہوں گی, وہ اس میں آئے گا. اب نے پڑھا ایون جب یوحنا اس کے بارے میں لکھتا ہے تو کہتے ہیں جب مسیح یسوع دنیا میں آیا تو وہ کس طرح ہو کے آیا؟ مجسم ہو کے آیا. ٹھیک ہے, مجسم ہو گیا تو اس وقت اس کی جو گلوری جو تھی وہ ویلڈ تھی, چھپی ہوئی کہہ سکتے ہیں, پردے میں تھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس نے اپنے آپ کو انسانی روپ دھار لیا جسے کہتے ہیں, انسانی روپ دھار کے وہ دنیا میں آیا. تو اس کی جو الوہیت تھی the deity of his was veiled, covered تھی کہہ سکتے ہیں, وہ covered تھی اس میں. he was among men but they don't know who he was. ان کے درمیان تھا لیکن ان کو نہیں پتا تھا. آپ یہ سایہ کو پڑھتے ہیں چیپٹر 53 میں تو اس کو بتاتا ہے وہ ان کی آنکھوں سے گویا اور روپوش تھا, اسی لیے انہوں نے اس کی قدر نہ جانی. آدمیوں میں مرد غمناک, رنج کا آشنا, خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا لگتا تھا. اس کی شکل پر غور کریں تو there is no desire to go to him. لیکن وہ کیا تھا؟ اگر وہ اپنے آپ کو ایسے کرے, آج آپ اکثر فلموں میں اس طرح چیزیں دیکھتے ہیں, that was in him. وہ گلوری, وہ بلیزنگ گلوری, وہ شاندار جو گلوری تھی اس کے اندر تھی. they don't see that beauty in him that they desired him. لیکن that time is coming very soon. یہ وقت جلد آنے والا ہے. It's very very soon or very close. جب وہ جلال, اس جلال سے پردہ ہٹ جائے گا then ہر شخص خدا کا جلال دیکھے گا. Everyone see his glory, full display of his divine attributes. خروج کی کتاب میں ہم جانتے ہیں ایکسوڈس میں چیپٹر 33 میں موسیٰ نے ایک خداوند سے سوال کیا, وہ تھا لارڈ شو می یور گلوری. 33:18 میں میرا خیال ہے خروج میں, خداوند تو مجھے اپنا جلال دکھا. پہلے تو خداوند نے کہا کہ انسان مجھ کو دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. تو لکھا ہے کہ جب پھر خدا نے کہا اوکے یو وانٹ ٹو سی مائی گلوری, تو لکھا ہے اس کو ایک غار میں ڈال دیا خدا نے, تو اس پہ بھی ہاتھ رکھ کے تو اس کا بیک سائڈ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو دکھایا. تو جب وہ باہر نکلا تو لکھا ہے کہ اس نے, اور وہاں پہ لکھا ہے آئی ول شو مائی گڈنس, آل گڈنس ٹو یو, میں اپنی ساری نیکی تجھ پر دکھاؤں گا. دا نیکی اس کو ایٹریبیوٹ بھی کہتے ہیں جو خدا کی خصوصیت ہے, ایٹریبیوٹ آف گاڈ. تو ایٹریبیوٹ ایکول گلوری, ایکول کہہ سکتے ہیں ایٹریبیوٹ, تو سیم چیز ہے. وہی یہاں پر خداوند اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ when the
The Son of Man will come, he will come in full Shekinah glory में आएंगे। एक और हवाला में देखना, मैथ्यू चैप्टर 24 में, मैथ्यू चैप्टर 24 में एक हवाला है, ये इसी तरह का मिलता जुलता जो खुदावंद बात कर रहे हैं वो उसी को एक फिर बयान करते हैं। लिखा है वर्स 29, और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी न देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी, और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। सेम आप कह सकते हैं जलाल के साथ और फरिश्तों के साथ आएगा और सब लोग देखेंगे। ये चीज़ जिसकी बात वहाँ पे की जा रही है, इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। और इसी बात को यूहन्ना भी मुकाशफा में इसी तरह लिखता है कि उसका अपीयरेंस कैसी होगी, उस जब आएगा तो हम कैसे उसको देख सकते हैं, उसका आना कैसे होगा। जो एंजल्स हैं वो उनकी तादाद नहीं ली गई, लेकिन बेशुमार फरिश्तों के साथ वो आएगा विद ग्रेट ग्लोरी, हम कह सकते हैं। अब ये सब कुछ जब शागिर्द सुन रहे हैं, और शागिर्दों का हाल अब जैसे मैंने पहले कहा कि शायद उनका एक्साइटमेंट, उनका वो जैसे मैंने कहा ब्लड प्रेशर हाई था, नीचे नीचे आ रहा है, लेकिन सर झुकाए साथ चल रहे हैं। वो कह रहे हैं यस, खुदा ने कहा कि मैं ये करूँगा, फिर यस आई विल कम बैक। तो आज भी अगर किसी को कहें ना यस जीसस इज कमिंग बैक, सेकंड कमिंग, ओह या यस आई नो ही इज कमिंग बैक। जब कोई यह करता है, यस की बजाय आप समझ सकते हैं किसका, कहीं होता है यस लेकिन क्या या, तो उसमें आप समझते हैं कि कितनी उसके साथ रजामंदी, ये रिस्पॉन्स में आपको पता चल जाता है कि हाउ मैंने कोई बात की है और यू आर आंसरिंग भी यस और नो या। नीम गर्म कह सकते हैं इसको, ना सर्द ना गर्म। तो इसी तरह का यहाँ पर, क्योंकि उनके दिल अफसुर्दा से शायद कह देते कि हम तो सोच रहे थे दाएं कौन बैठेगा और बाएं कौन बैठेगा, यानी कि यही ना किंगडम आने वाली है। यस वी आर गोइंग टू सिट राइट एंड लेफ्ट। फिर शायद थोड़ा सा ये भी उषा ने सुना कि पतरस को कितनी बड़ी झाड़ पड़ी है, शैतान दूर हो तुम मुझसे, ये भी बड़ी बात थी। फिर यरूशलेम और मरने और जाने का, तो उनके लिए ये बात फिट नजर नहीं आती सकी, बादशाही कहीं नजर ही नहीं आ रही थी, और यहूदी दिन ब दिन उसके खिलाफ हो रहे थे, बल्कि उसको मारना ख़त्म करना चाहते थे। अब खुदावन ने जब ये कहा कि वो जी उठेगा, वापस आएगा, तो दैट इज़ एक कह सकते हैं यस इट्स नाइस थॉट, एक अच्छा ख्याल है, सोचना सुनना अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत उनके सामने नहीं थी। जैसे कि आज भी लोग कहते हैं यस 2000 साल से यही सुनते आ रहे हैं, कैसा ही होगा, ऐसा ही है, देखा जाएगा जब होगा, चलो अरे बड़ी जिंदगी है, फैंटेसी, ख्वाब सा लगता है। कभी कभी बंदे कहते हैं इट्स जस्ट लुक लाइक अ बिग, को कहते हैं एक होता है ना बुलबुला पानी का, ठक अभी खत्म हो जाएगा तो सारा ख्वाब खत्म हो जाए। तो शायद शागिर्द भी यही सोच रहे थे, और जब ये सोच रहे थे तो खुदावन ने उनको वर्स 28 कहा, इस मैथ्यू 16:28, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अब ये इस सिचुएशन में खुदावन ने ये बात कही, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। और ये एक उनके लिए अमेजिंग बात थी, हैं कौन ही साढ़े जो 2000 साल जिंदा रहने वाला। तो ये नहीं कि मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं कि अब ये उनकी सोच थी एक तरह की, वो ये क्या, लेकिन इसको जानने के लिए कि व्हाट इज एक्चुअली द लॉर्ड इज सेइंग, वो
وی ہیو ٹو کیپ ریڈنگ جسٹ. یہاں ایک بریکنگ آئی ہے چیپٹر کی بریکس, لیکن کیا خداوند نے کہا کہ میں, اور اس کے اوپر میں نیکسٹ ٹائم بات کروں گا, اور آپ کو ایون چیپٹر 17 میں 5 اور 7 تھنگ اتنی زبردست ڈیٹیل کے ساتھ کہ یو ول ایکچولی نو ہو جیزس کرائسٹ از ایکچولی. میں اس پہ پورا ڈیٹیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یو ول بی امیزڈ اینڈ بلیسڈ کہ ہو ریئلی جیزس از. تو پلیز ڈونٹ مس نیکسٹ. ان جیزس نیم وی پرے. آمین. تھینک یو بیٹا, تھینک یو. کوشچن کریں کہ تم لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں مکمل بحث ہے.